ورزی کے اوپر آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی اور آرٹیکل 25 کے تحت کیس دائر کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر متعدد بار متعدد بینچ بنائے گئے اور مخصوص چہرے اس بینچ کے اندر رکھے گئے۔ کچھ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی کی گئی اور کچھ ججز کو بالکل ہی مستثنیٰ قرار دے کے ان کارروائیوں سے محفوظ رکھا گیا۔ وہی مخصوص چہرے مختلف بینچز میں نظر آئے، جس کے اندر 11 مئی 2023 کو ایک تاریخی فیصلہ اس بینچ میں موجود ججز نے چیف جسٹس عطا بندیال کی سربراہی میں پیش کیا، جس کے مطابق سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین کی احاطہ ہائی کورٹ سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ یہیں پہ میرا کیس زندہ ہوا اور میں نے وہ کیس جو ثاقب نثار اور اس کے بینچ جو مختلف ججز موجود تھے انہوں نے مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ کیا۔ میرا سوال صرف یہ بنتا تھا کہ آپ نے سابق وزیر اعظم اور ایک پارلیمنٹیرین کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، جبکہ فیصل رضا عابدی کو توہین عدالت میں بلا کر ایک رات قبل ایک اور توہین عدالت بما دہشت گردی کا کیس کرا کر اپنی عدالت کے باہر سے پولیس بلا کے گرفتار کرایا۔ یہ کیسے قانونی تھا؟ یہ انتہائی غیر قانونی قدم تھا، یہ ذاتی انات تھا، یہ انتقام تھا، یہ پاکستان کے ایک شہری کو رسوا، برباد اور دہشت گردی کا طوق ڈالنے کا ایک ایسا طریقہ کار تھا جس سے سپریم کورٹ کی عمارت اور اس کے انصاف کو مجروح کر دیا پوری دنیا کے اندر۔ تاریخ نے سب سے بڑی آپ کو حقیقت یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ کیس کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے مدعیت میں، تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان مدعی بنی اس کیس کے اندر، پی آر او سپریم کورٹ شاہد حسین کمبو کی مدعیت میں یہ کیس داخل کیا گیا دہشت گردی کا، اور یہ کیس ٹیرس کورٹ کے اندر سپریم کورٹ ہار گئی، فیصل رضا عابدی کی جیت ہوئی۔ فیبروری 2020 میں سپریم کورٹ آف پاکستان پھر ہائی کورٹ کے اندر اس بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس اورنگزیب نے وہ کیس سنا اور اس کو ان لیمینی قرار دیا گیا۔ اس کیس کو اس میں پوچھا گیا سپریم کورٹ کے وکیلوں سے کہ آپ کو اس بریت کے اندر کس قانونی نقطے پہ اعتراض ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے، تو اس کو ڈسمس کر دیا گیا۔ یہ کیس انٹیکٹ ہوا، فیصل رضا عابدی کی جیت ہوئی۔ فیصل رضا عابدی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو 22 مئی کو ایک لیگل نوٹس ارسال کیا، 14 دن انتظار کیا۔ 20 دن گزرنے کے باوجود اس لیگل نوٹس پہ خاموشی نہیں، مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی، جس کے بعد یہ فاسٹ ریمائنڈر لے کے میں خود آیا کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ لیگل نوٹس، یا آپ اس کو چارج شیٹ بولیں، یہ اس کے حوالے کروں یہاں کہ میں نے یہ ریسیو کرائی۔ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کی پوری بلڈنگ جو اس مدعیت کے اندر موجود ہے، اس کا ایک ایک ملازم، اس کا ایک ایک جج جو اس مدعیت میں موجود ہے، وہ میرے انصاف کی طرف گامزن ہوں گے اور آواز بڑھائیں گے اور مجھے انصاف دیں گے۔ اور ان ججز کو جنہوں نے یہ دہشت گردی کا پرچہ مجھ پہ کرایا، آپ اور ہم یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ فلاں وڈیرے نے، فلاں چودھری نے، فلاں سیاستدان نے، فلاں سیاسی لیڈر نے دہشت گردی کے پرچے میں بند کرا کے ناانصافی کی۔ تو سوال آپ صحافیوں سے یہ ہے، اگر ایک وڈیرا، ایک جاگیردار، ایک سرمایہ دار، ایک سیاسی لیڈر دہشت گردی کے پرچے بند کراتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایک تھڑے کے چوکیدار میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی وہی دہشت گردی کا پرچہ کرایا۔